عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اسلام کی جو برکات ہیں وہ ہمیں نصیب ملی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ آدمی کو مل جائیں تو آدمی بہت طاقتور ہو جاتا ہے. مطلب ایٹم بم دیکھ لو. اب دنیا ایٹم بم کے لیے ہر ملک کتنی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک نے ایٹم بم بنا لیا، جس کے ہاتھ سے ایٹم بم لگ گیا، وہ ملک بہت ترقی کر سکتا ہے. ایٹم یہ صنعتی ترقی کے لیے بھی بہت کارآمد چیز ہے، اور دفاع کے لیے بھی بہت بڑا وہ ہے. چنانچہ امریکہ، روس کے جو برطانیہ وغیرہ دمدلا رہے ہیں یہ ایٹم بم کی وجہ سے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ آدمی کے پاس وہ چیز بھی ہو اور پھر کمزور ہو. یہ عجیب صورت ہے. اب یہاں پاکستان کتنی کوشش کر رہا ہے ایٹم بم کے لیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ایٹم بم چیز ہی ایسی ہے کہ اگر وہ بن گیا تو پھر بے فکری ہے، پھر انڈیا حملہ بھی کر سکتا ہے. تو اسلام جو ہے ایٹم اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو طاقت اسلام کے اندر پنہاں ہے. اب ہم جب سوچتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اللہ، ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام والی جو طاقت ہے وہ ہمارے اندر بالکل آئی. اب اگر تجزیہ کیا جائے، سوچا جائے کہ ایسا کیوں ہے، تو پھر بات وہی نکلتی ہے کہ ہمارا اسلام اصلی اسلام نہیں ہے. بڑائی ڈائلیوٹڈ، حد سے زیادہ پتلا، بیکار، بودا، کمزور ہے. جیسا کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہتھیار ہے، امریکہ کے ہتھیاروں کو بڑے سپریسی ہے، بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اور چائنا کے ویسے نہیں ہیں، روس کے ویسے نہیں ہیں. تو اسلام اگر واقعتاً اسلام ہو تو بہت بڑی طاقت ہے. اب وہ طاقت کس طرح سے ہے؟ ایک تو آدمی کے اندر بڑی جرأت، حوصلہ، دلیری پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دوسرے یوں سمجھ لو کہ جیسے اللہ کے ساتھ آدمی نفسی ہو جائے. اللہ کے ساتھ آدمی نفسی ہو گیا، یعنی اللہ اور وہ بندہ بالکل ایک بازی. اللہ کا تعلق اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ آدمی کسی چیز میں اس کو اپنی عزت اور اپنی عزت سمجھتا ہے. اگر کہ کام دوسرے کا ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے. اب دیکھ لو روس اور اسرائیل کو کوئی ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا؟ اس لیے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل میرا ہے، اسرائیل کی شکست میری شکست ہے، لہذا امریکہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، ہر قانونیت کے لیے، گندے سے گندے کام کے لیے بھی تیار ہے. اس لیے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے. تو اسلام بالکل ایسی ہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ بِالْإِسْلَامِ، جس کے بارے میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت کر دے،
اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی اسلام اس کے اندر پورا فٹ بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسلام کو دل سے قبول کر لیتا ہے. وہ اسلام کو پتلا کر کے ہلکا کر کے اپنی مرضی کا بنا کر قبول نہیں کرتا، بلکہ اسلام کو جیسا اسلام ہے ویسا ہی وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کی قسمت میں یہ اسلام نہیں ہے اس کے لیے اسلام کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس کو يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يُصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اس کے لیے اسلام کو قبول کر لینا، اسلام کو اپنانا ایسے مشکل ہے جیسے آسمان پر چڑھنا. جب اللہ نے مثال کیا دی، مسلمان ہونا اس کے لیے کتنا مشکل ہے. اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، وہ اسلام کو اپنے اندر سما سکتا ہی نہیں، اور اسلام کی طرف جانا، اسلام کو اپنانا، اس کو قبول کرنا ایسے اس کے لیے مشکل ہے. کانما یصعد فی السماء، گویا آسمان پر چڑھنا ہے. اب کوئی آسمان پر کیسے کر سکتا ہے؟ آپ چھلانگ لگائیں، 2 فٹ اونچے اٹھ جائیں گے، 3 فٹ اونچے اٹھ جائیں گے، 5 فٹ 6 فٹ اونچے اٹھ جائیں گے، آرام سے نیچے گریں گے. اب آپ کہیں گے میں آسمان پر کیسے چلوں؟ اسی طرح سے ان کے لیے اسلام پر چلنا مشکل ہے. راجے دیکھ لو سارے پاکستان ملک کا یہی حال ہے. اسلام پر چلنا بھی بڑا مشکل ہے، اس کو تو بند کا بند ہی رہے. اور حالانکہ آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ جو دل سے مسلمان ہوئے دیکھ لو وہ اسلام پہ کیسے چلے، اور پھر وہ کتنے چڑھے. اللہ نے انہیں کتنی ترقی دی. صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے دیکھو نا. ایک تو وہ ہے کہ بھئی یہ چیز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی، یہ نسخہ ساری دنیا استعمال کرتی آئی ہے، کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ عرب دیہاتی لوگ، بدو لوگ، ان پڑھ، جاہل، امی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور دیکھ لو دنیا پر کتنا عرصہ حکومت کی اور کس طرح سے دنیا پر چھا گئے اور دنیا کے لیے رحمت بن کر سارے وہ پھیل گئے. حتیٰ کہ دیکھ لو ہمارے میں اس کے کھنڈرات اور نشانات بھی موجود ہیں. یہ تو تھوڑا بہت جو اثر ہم نے پایا جاتا ہے یہ انہی لوگوں کو ہوتے ہیں. کہاں مکہ، کہاں مدینہ، اور کہاں چین، اور کہاں فلاں ملک، کہاں فلاں ملک، مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب، کس طرح سے وہ اسلام پھیلا. جنہوں نے پھیلایا، جنہوں نے اس اسلام کو اپنے دل میں صحیح طور پر جگہ دی. تو فرمایا جس کو اسلام راز نہیں آتا، جو اسلام پر چل نہیں سکتا، اس کو اسلام پر چلنا ایسا ہی بھاری، گرا، ناگوار، اس کے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے جیسا کہ آسمان پر چڑھنا. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اسلام پر نہ چلنا انہی لوگوں کے لیے مشکل ہے، یعنی اسلام کو قبول کرنا انہی لوگوں کے لیے مشکل ہے جو بے ایمان ہو. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اور رہ گیا اسلام اپنی جگہ پر کیسی چیز ہے؟ فرمایا هذا صراط ربك مستقيم. اسلام تو ایک سیدھی راہ ہے، اسلام تو ایک بہت بالکل وہاں صراط ربک، یہ اسلام تو تیرے رب کی راہ ہے، مستقیمہ جو بالکل سیدھی ہے. اب فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے کھول کھول کر سب چیزیں بیان کر دی ہیں لیکن کوئی نصیحت تو پکڑے. اب آپ اندازہ کریں کوئی اسلام کو قبول کر لے تو پھر انسان کی اپنی طبیعت اتنی عمدہ ہو جاتی ہے کسی کو آپ سے نقصان نہیں پہنچے. چنانچہ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان جب مسلمان ہو جاتا ہے اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. وہ اسی وقت بھی اپنی زبان اور ہاتھ کو استعمال کرے گا جہاں اس کو آپریشن ہی کرنا ہوگا، ورنہ بہت شرم و حیا کے ساتھ، بہت احسن طریقے کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے. دنیا کی زندگی سدھر گئی. اور پھر ہم دار السلام عند ربہم، یہ آگے جو اسلام پر چلتے ہیں، دنیا میں اسلام پر چلتے ہیں، تو ہم دار السلام عند ربہم،
اور آخرت میں ان کے لیے سلامتی کا گھر جنت ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے دنیا میں بھی اور وہاں۔ یہ اسلام کے فائدے ہیں، یہ اسلام کی برکات ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی اعلیٰ زندگی، ان کی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے اللہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں۔ اب دیکھو نا ہماری بدبختی، اللہ اکبر، اب اللہ ساتھی کس کا بنتا ہے؟ یہ خوب سمجھ لو، اللہ ساتھی کس کا بنتا ہے؟ جو ہر وقت اللہ کو سمجھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بازار میں جا رہے ہیں، سڑک پر جا رہے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اندر ہی اندر دل ہی دل میں آپ خدا سے ڈپریشن لیتے جاتے ہیں کہ خدایا تو کیا حکم دیتا ہے، اس کے مطابق کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ بالکل اس کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے دیکھو نا چاند رات کو دیکھ لیں، چاند ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے نا اوپر، لیکن آپ دیکھیں یہاں پھر رہے ہوں بہاولپور میں تو چاند آپ کے ساتھ ہے، آپ لاہور چلے جائیں تو وہاں بھی چاند آپ کے ساتھ ہے، آپ کراچی چلے جائیں وہاں بھی چاند آپ کے ساتھ ہے۔ چاند ایک ہی جگہ ہے، آپ نے کتنی جگہ بدل لی ہے، لیکن چاند آپ کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ اسی لیے شاید آپ نے کبھی غور نہیں کیا، مائیں بچوں کو کھلاتی ہوئی چندہ ماموں کہتی ہیں، یعنی مائیں جو ہیں لڑکیاں اپنے بچوں کو کھلاتے ہوئے چندہ ماموں، یعنی چاند کو ماموں کو کہتی ہیں، اس لیے کہ بہو جب نئی نئی آتی ہے اپنے سسرال میں تو کوئی اس کا جان پہچان نہیں ہوتا، سب اس کے لیے نئے ہیں، لیکن چاند پرانا دوست ہے۔ چاند اس کے گھر میں بھی ہوتا تھا، وہ وہاں بھی اس کو دیکھتی تھی، اور یہاں بھی ایک اس کا پہچاننے والا ہے، وہ جو چاند ہے، اس لیے اس کو بھائی ماموں، بچہ ماموں کہہ چندہ ماموں، چندہ ماموں، کیونکہ میری امی کا پہلا پہچاننے والا یہی ہے۔ یہ وہاں بھی اس کے گھر میں نظر آتا تھا اور یہاں بھی اس کے گھر میں نظر آتا تھا۔ یہ سادہ سی مثال ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ کا معاملہ تو اس سے بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے معاملہ۔ دیکھو نا خدا نے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ، جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا، سلامتی کا گھر، کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ اب دنیا کے گھروں میں دیکھ لو، بڑے پرانے پرانے گھر، کراچی میں ایک دوست کے ہاں گیا، اپنا عزیز بھی تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں کئی سالوں سے رہتے ہیں لیکن حیران ہے پتہ نہیں کہاں سے ایک سانپ آ گیا، بالکل ہی یعنی اتنا بڑا سانپ 6 انچ کے قریب، لیکن وہ سانپ ہم نے عجیب دیکھا کہ وہ گول چکر میں اور اس طرح سے پھنکارے، اس طرح سے جیسے اس میں سے شعلے اور آگ نکلتی، ہم نے اس پر ایک سنکا سا اس کو آگ لگ دیا، کتنا زہریلا سانپ۔ اب آپ اندازہ کر لیں، شہر والوں کو کبھی خیال ہوتا ہے کہ یہاں سانپ کیسے آ جائے گا؟ سانپ تو باہر کے گھروں میں جو کھیتوں میں ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہاں آنے جانے کا وہ بہت رستہ ہوتا ہے، یہاں اتنی آبادی شہر کی، یہاں کہاں سے نکل آئے گا؟ یہ دنیا سلامتی کی جگہ ہے ہی اور کچھ نہیں۔ آپ نے چپس لگا رکھے ہیں، بہترین فرش بنا رکھا ہے، آپ گھر کے مالک ہیں، چپس آپ نے لگایا ہے، اسی پر ہی آپ کا پاؤں پھسل گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، 4 پائی پر پڑے ہیں، زندگی ساری برباد ہو۔ یہ دنیا سلامتی کی جگہ ہے ہی اور کچھ بھی نہیں۔ اولاد ہو گئی، لڑکا باغی ہو گیا، کالے باغ گورنر جو کالا باغ ہے وہ گورنر کا دے لو، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اب دشمن سے خطرہ تو محسوس کرے تو کرے، لیکن بیٹا جس کو پالتا ہے اس سے کیا خطرہ ہے؟ لیکن یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ بیٹا ہی باپ کا قاتل بن جاتا ہے۔ بیوی جو عرصے سے آپ کے ساتھ رہتی ہے، پتہ نہیں کب بگاڑ ہو جائے، وہی آپ کو زہر دے کر چلتی ہے۔ یہ دنیا کوئی سکون کی جگہ ہے، یہ دنیا سلامتی کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، یہ دنیا سلامتی کی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ، سلامتی کی جگہ میرے پاس ہی ہے جب تم میرے پاس آؤ۔ اور وہ کس کو ملے گی؟ جس کو دنیا میں اسلام مل گیا، اس کو سلامتی کی جگہ جنت میں مل جائے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ ان کا مستقل دوست رہتا ہے۔
یعنی آپ اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ مسلمان کا مستقل پکا کبھی دور نہ جانے والا اور کبھی کمزور نہ پڑنے والا دوست رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی. فوج گئی, سفر بھی بڑی مشقت کا, بڑی تکلیفیں اٹھا کر, تو وہ بیچارے خالی ناکام نامراد سے واپس آئے, بڑے پریشان. آپ نے ان کی تھکاوٹ ان کے چہرے دیکھ کر فرمایا آپ کو تکلیف تو بڑی ہوئی, نتیجہ تو کچھ نہ نکلا. انہوں نے کہا یار خدا بس ایسے ہی ہے. اب اللہ کے رسول دعا کرنے لگے, یہی جو ہم اکثر دنوں میں دعا کرتے ہیں, اللہم لا تکلنی الی نفسی, اللہ مجھ کو میری جان کے سپرد نہ کر, میں اپنا دفاع خود نہیں کر سکتی. اللہ ان مسلمانوں کو میرے سپرد نہ کر, میں بھی کمزور ہوں, میں ان کا دفاع کیسے کر سکتا. یعنی اللہ کے رسول اب دعائیں کر رہے ہیں. یعنی مقصود اس کا کیا ہے کہ بندہ اگر اپنے پر بھروسہ کرے تو خود کیا ہے, خود کمزور ہے. کسی پر بھروسہ کرے تو وہ کیا ہے, وہ بھی کمزور ہے. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے میرے سپرد نہ کر. اللہ ان کو میرے سپرد نہ کر کے میں بچا لوں گا ان کو, میں کیا بچا سکتا ہوں, میں خود محتاج ہوں, میں خود عاجز ہوں. اللہ ان کو کسی اور کے سپرد نہ کر, کیونکہ طاقت کسی کے ہاتھ میں نہیں. اللہ ان کا ذمہ دار, ان کا محافظ تو ہی بن. اب جب تو محافظ بن جائے گا پھر تو خطرے والی بات نہیں. تو اللہ کا ساتھ دینا, اللہ کا ولی ہونا, یہ ایسی پیاری چیز ہے. دیکھ لو یوسف علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا, جس قدر اللہ نے عزت دی, اللہ نے پھر بادشاہت بھی دی. جب سیٹ ہو گئے, وقت قریب آ گیا, بڑھاپا آ گیا, تو اس کے بعد کہنے لگے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث, یا اللہ بادشاہت تو نے دی, اللہ علم تو نے دیا, جس علم کی وجہ سے چاروں طرف میری شہرت ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اللہ تو میرا ولی ہے, تو میرا ساتھی ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے, یہاں بھی میرا ساتھی. مطلب موت, اللہ اکبر, موت کس قدر مشکل ہے, کس قدر مشکل ہے کہ یوں سمجھ لو جیسے کہ ایک جگہ پر تلوار ایک دفعہ ماری, دوسری بھی نہیں ماری, تیسری بھی نہیں ماری, چوتھی بھی نہیں ماری, سینکڑوں مرتبہ ایک ہی جگہ پر تلوار مارنا جس طرح سے تکلیف کس حالت میں ہوتی ہے, موت کی تکلیف بالکل اسی طرح ہوتی ہے. اور اگر اللہ مہربان ہو جائے, اللہ مہربان ہو جائے, وہ موت کو آسان کر دے تو پتہ بھی نہ لگے, بڑے آرام کے ساتھ خدا جان نکال دے, بڑی سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ خدا جان نکال دے. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر, جیسے کسی کی داد نکالنی ہو اس کو تسلی بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیکا بھی لگا دیتے ہیں تاکہ سن ہو جائے جگہ, تکلیف نہ ہو, اپنا آرام سے نکال کر کیوں بھائی کوئی تکلیف تو ہوئی کہ جی نہیں, مجھے تو کوئی تکلیف نہیں. اور پھر خاص طور پر جب بندہ اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے, دیکھنے والا تو کہتا ہے کہ دیکھو جی تلوار لگی اس کا ساتھی, دیکھو جی تلوار لگی کاٹ دیا, اس طرح سے یہ تکلیف ہوئی. حضور نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے چیونٹی نے کاٹ لیا پچھا کر. اب یہ چیونٹی کا کیڑے کا کاٹنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, اور یہ ایک معمولی سی بات ہے, آدمی اس کو بڑی آسانی سے برداشت کر لیتا ہے. یعنی اگر آدمی اللہ کی جان میں راہ دے تو اللہ تعالیٰ ایسا ساتھی بن جاتا ہے کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتا اور فٹافٹ جان نکل جاتی اور بڑی سہولت کے ساتھ جان نکل جاتی. اور پھر قبر کا معاملہ جہاں کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہی نہیں, جتنا مرضی کو زور لگا لے, نہ وہاں بیوی کو تسلی دے سکتی ہے, نہ وہاں بھائی کام آ سکتا ہے, نہ باپ ساتھ دے سکتا ہے, کوئی دوست وہاں نہیں پہنچ سکتا, کوئی ذریعہ تسلی کا دلجوئی کا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں میں ساتھی ہوتا ہوں, اسے تکلیفیں نہیں ہونے دیتا, اسے گھبراہٹ نہیں محسوس ہونے دیتا,
کہ جیسے یہ اکیلا آیا ہے اب یہ کیا سمجھتا ہے، کیوں؟ اس نے دنیا میں مجھے ساتھ ملایا، اس نے یہ دعا کی کن ولیے فی دنیا والآخرہ، اور یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے۔ اصل میں جب بندہ اللہ سے دوستی لگا دیتا ہے اپنا اپنا ڈھب ہوتا ہے۔ جس نے یہ لذت محسوس کر لی نا کہ میرا اللہ سے تعلق ہے، پھر دعائیں خود بخود لگی، دعائیں خود بخود سوچتی ہیں، آدمی لفظ خود بخود ایسے نکالتا جاتا ہے پیار اور محبت میں۔ آپ کو دیکھ لیں، کسی سے محبت ہو جائے تو خط دیکھیے آپ لکھتے ہیں تو کیسا محبت سے بھرا ہوا خط جائے، اور محبت نہ ہو تو ویسے خط لکھیں ملما صاحبی سیاسی طور پر اپنا دھوکہ دینے کے لیے، وہ مٹھاس کبھی پیدا ہی نہیں۔ جب بندہ اللہ سے مل جاتا ہے، اس سے دوستی ہو جاتی ہے، پھر انسان ایسے پیار پیار کے لفظ کہتا ہے، ایسی چیزیں اس کی منہ سے زبان سے نکلتی ہیں، اور پھر خدا تو اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اے بندے اگر تم میری طرف یہ ایک بالشت آئے گا تو میں تیری طرف ایک ہاتھ آؤں، تو مجھے اتنا پیارا ہے، اور اگر تم میری طرف ایک ہاتھ آئے تو میں تیری طرف ایک گز آؤں گا، اگر تم میری طرف پیدل چل کر آئے میں تیری طرف دوڑ کر آؤں، اگر تم میری طرف آئے اور گناہوں کا دکھن تیرے سر ہو، بہت گناہ لے کر آئے شرماتا ہوا کہ یا اللہ میں نے اتنے منہ کاڑے کیے ہیں، اللہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، فرمایا اس سے کہیں زیادہ رحمت لے کر میں تجھے ملوں گا کہ آ جا میں تجھے معاف کروں۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ اللہ سے انسان کا دل مل جائے، اور میں تو یہی سوچا کرتا ہوں کہ جس آدمی کی اللہ سے لگ گئی پھر وہ شرک کیسے کر سکتے؟ جس آدمی کی اللہ سے لگ جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے، پھر شرک ہائے ہائے۔ اور شرک کے معنی کیا ہے؟ وہ لمبی داڑھی والا ہے، اس کے پاس چلے گا، پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے، کسی اس مدار پہ چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے، کبھی اس کے ساتھ پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اور جس کی اللہ سے بن جاتی ہے اسے پھر کوئی بھی وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھ گئی، کسی کے پاس طاقت ہے ہی نہیں، سارے آج محتاج۔ دیکھ لو اللہ کے رسول آخر جانچنے کے لیے معیار حضور سے بڑھ کر تو کوئی طاقت والا نہیں ہو سکتا جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو، لیکن دیکھ لو اللہ کے رسول جب جان نکل رہی ہے تو اللہ کے رسول اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ میری اب جان نکل رہی ہے میری مدد کر۔ اندازہ کریں اللہ کے رسول بار بار اعنی علی سکرات الموت، اللہ یہ جو موت کے حملے ہیں، موت کی بیہوشیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، اللہ اس میں میری مدد کرتا کہ میری جان جو ہے وہ آسانی سے نکل۔ سو بات ساری یہ ہوئی میرے بھائیوں، اپنے اسلام کو اوورہال کرو۔ یہ اسلام جو ہمیں پیدائشی طور پر مل گیا ہے، یہ اسلام جو ہمیں ورثے میں مل گیا ہے کہ میرا باپ مسلمان تھا میں مسلمان ہوں، ہم خاندانی مسلمان چلے آ رہے ہیں، یہ اسلام کسی کام کا، اب دنیا آپ کو مسلمان نظر آتی ہے، لیکن یقین جانے جیسے میں نے آپ کو دو جمعے گزرے وہ حدیث سنائی تھی، فرمایا یذهب الصالحون، اپنے اسلام والے چلے جائیں گے اور پیچھے کیا رہ جائے گا؟ گھاس پورا کر کے بالکل نکمے لوگ رہ جائیں گے، اور اس کے بعد وہ دعائیں بھی کریں گے، لا یبال اللہ بالۃ، اللہ ان کی ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں، ان کو تو عادت پڑی ہوئی دعا، یہ مرتے ہیں ان کو مرنے دو، یہ ذلیل ہوتے ہیں ان کو۔ اب آپ دیکھتے نہیں کہ کتنی دعائیں ہوتی ہیں، کتنے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، رائے کا اجتماع دیکھ 10 لاکھ کا اجتماع ہے اور فیصلیں چلتی ہیں، پھر دعائیں ہوتی ہیں، رو کر دعائیں کرتی ہیں، لیکن ایک ربی کا بھی اثر نہیں، کیونکہ سب بدعتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جا کر عام لوگوں کی یہ حالت ہوگی
جیسے کسی بورے کتے نے ہلکے کتے نے کسی کو کاٹ دیا ہو اور زہر اس کے جسم اس کے بالوں میں اس کی ہڈی میں اس کی کھال میں اس کے گوشت میں کوئی چیز کوئی جوڑ کتے بورے کتے کے کاٹنے سے کوئی جوڑ زہر سے نہیں بنتی، اس طرح سے وہ زہر فرائض کر جاتی ہے۔ فرمایا قیامت کے قریب جا کر مسلمانوں کا یہ حال ہوگا کہ بدعت ان کے اندر رچی ہوئی ہوگی، اور جب دل کو رچا خدا بالکل کوئی عمل قبول کرتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں، کیا دعا کیا نماز کیا وظیفے کیا چلے جو مرضی بسترے اٹھا کر کرتے رہو، خدا پرواہ نہیں۔ خدا کیا کہتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ میرا حکم تو یہ ہے وما امروا، لوگوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، پہلے دین کو ٹھیک کریں پھر عبادت کریں، پھر نمازیں پڑھیں پھر زکاتیں دیں، وذالک دین القیمہ، دین قیم تو یہ ہے کہ تیرا مذہب تو ٹھیک ہو، تیرا عقیدہ تو ٹھیک ہو۔ اب تو حضرت کے پیچھے فلاں حضرت دیکھنا، کوئی ہنفی بن گیا، کوئی وہابی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی چشتی بن گیا، کوئی سہروردی بن گیا، کوئی قادری بن گیا، پھر کسی نے یوں عبادت کی کسی نے یوں عبادت کی، نبی کی پرواہ نہیں ہے کہ نبی کا طریقہ کیا۔ اب تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں، ہمارے لیے بڑا تصور زیادہ تبلیغی جماعت کا ہی ہے، اور میں تو سچی بات ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سوچنے کی سمجھنے کی پڑتال کرنے کی بہت توفیق دی ہے، اور بڑی عادت ہے ہر بات کو چیک کرنا۔ میں نے تبلیغی جماعت والوں کو دیکھا ہے، ان کے فضائل اعمال کی کتابیں دیکھی، ان کے وظیفوں کی کتابیں دیکھی، حدیث میں یوں آتا ہے، حدیث میں یوں آتا ہے، حدیث میں یوں آتا ہے، یعنی فضائل اعمال اور وظیفے وغیرہ اس میں حدیث سے، اور جب آ گیا مسئلے مسائل کا معاملہ کہ نماز کیسے پڑھیں، نہ پھر حدیث کا نام نہیں، بالکل آپ حدیث کا درس دیں اور نماز کی حدیثیں سنائیں، تبلیغیاں ایسے جیسے سن کوئی چیز دس گئی سن، اور جب سے کہیں الحمدللہ کی اتنی فضیلت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سینہ کو پتہ رہے۔ ارے جو اصل پریکٹیکل ہے، اصل جو چیز ہے کہ نماز کیسی ہو، ہاں جی نماز تو حنفی ہونی چاہیے، خدا کہتا ہے لعنت ہے تیرے سارے دین، کیا دین ہے تیرے، یعنی میں نے نہیں بھیجا ہے۔ اب آپ سوچیں نا، کبھی آپ دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی کی کوئی کتاب دیکھ لیں، اب مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے بڑے مشہور عالم گزرے، مسلکن حنفی ہیں اور مشربن چشتی، انہیں مسئلے مسائل میں حنفی فقہ کے پابند ہیں، اور وظیفوں میں تصوف میں چشتیہ سلسلہ جو ہے اس کے ہو رہے۔ اب اس کے معنی کیا ہو گئے کہ یعنی دین ایک سے نہیں پورا ملتا، وہ سلسلہ وہ ہے، اور علم کلام میں ماتریدی، امام ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں۔ مسئلے مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید، عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی کی تقلید، اور تصوف میں ذکر میں قلے کرنے میں اس میں اور اس میں طریقت میں اس میں چشتیہ سہروردیہ نقش بندیہ قادری، یہ چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جو لینا ہے مجھ سے لو، کی طریقت کہتے ہیں والذی بعث فی الأميین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم، یہ قرآن مسئلے بھی بتاتا ہے، یہ قرآن غلطیاں نفس بھی کرتا ہے، یہ قرآن اور حدیث یہی تم کو مسئلے بتائیں گے،
یہ قرآن اور حدیث یہی تمہیں طریقت بتائیں گے، یہی تمہیں شریعت بتائیں گے۔ اب اندازہ کر لے، یعنی بڑے بڑے عالم ان کو دیکھ لو کس طرح سے ابتداعات میں ڈوبے ہوئے، اور پھر اب خاطردی کتنی بڑی ہو، پندر کتنا بڑا ہو، سب نے کہا لوگوں کے لیے تو وہ سورج ہیں، لوگوں کے لیے تو وہ ستارے ہیں، لوگوں کے لیے تو وہ بہت دور کی اونچی جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، خدا ان کی کسی بات کو قبول ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجیے گا، میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا ہو، میں وہ ریڈیو اسٹیشن کے قریب وہاں سے گزر رہا تھا، وہاں ریڈیو اسٹیشن میں وہ کنٹین تھی ہمارے ایک عزیز کی، اس کے بعد اکثر آنا جانا ہوتا، وہاں ان کے کوئی پیر و مرشد کو بزرگ انڈیا کے رائے پر کے وہ آیا کرتے تھے، بہت تبلیغ وہاں ادھر کو جایا کرے، تو میں بھی پیدل جا رہا تھا، ان کی بھی اچھی خاصی جماعت جا رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ ادھر آپ لوگ پیدل جا رہے ہیں کہ حضرت رائے پوری تشریف لائے ہوئے، وہ تھوڑا سلسلے کے بہت نیچے وہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے قادری بتایا یا نقش بندی بتایا، تو ہم وہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ قادری ہیں؟ جی ہاں قادری ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول قادری تھے یا قادری تھے؟ اللہ کے رسول کیا تھے؟ یہ آپ نے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر ان کی جو آپ عزت کرتے ہیں قادری ہونے کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول قادری تھے، قادری تھے، کیا تھے؟ اللہ کے رسول بھی کچھ تھے کہ نہیں وہاں تو یہ باتیں نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ وہاں نہیں تو پھر یہ بھی دین نہیں، یہ سب خراب ہے۔ لیکن سادہ سے توڑ کر میرے بھائیوں، دین لینا ہے تو معیار کون ہے؟ صرف محمد۔ اور آج مسلمان کیوں مر رہا ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی نہیں؟ جمہوریت جس پر آج کل کے سو کہتا ہے میں ایک حکومت وہ لوگ ہوں، نمائندہ حکومت ہو تو پھر امریکہ خوش۔ انڈیا بھی یہی کہتا ہے کہ تمہارے ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، روس بھی یہی کہتا ہے کہ تمہارے ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ جمہوریت ہوں گے تو ان سے کوئی خطرہ نہیں، یہ ہمارے بھائی نہیں۔ وہ پھر کیا کہتا ہے کہ اگر مسلمان جمہوریت ہوں گے تو ان سے کوئی خطرہ نہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، کفر میں ڈوبے ہوئے۔ اور اگر یہ بن گئے مسلمان، وہ خالص اسلام، وہ صحابہ والا، پھر ان سے خیر نہیں ہے، یہ پھر ہمیں تو بڑا ہے۔ اور میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے، کبھی آپ اب تو قیامت کا قرب ہے، آپ حدیثیں پڑھا کریں، حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان بہت کمزور ہوں گے اور عیسائیوں سے جنگیں شروع ہو جائیں گی، یہ قسطنطنیہ آج ترکوں کے قبضے میں ہے، قسطنطنیہ آج ترکوں کے قبضے میں ہے، لیکن عنقریب یہ ترکوں کے قبضے سے نکل کر یہ عیسائیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی اہم نشانی ہے کہ مسلمان پھر قسطنطنیہ کو فتح کریں۔ قسطنطنیہ پہلے رومیوں کے قبضے میں تھا، سب سے پہلے حضرت معاویہ نے کوششیں شروع کی کہ قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے۔ پہلی فوج جو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے گئی وہ حضرت معاویہ نے بھیجی اور اپنے بیٹے حضرت یزید کی کمان میں فوج دی۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ایوب انصاری، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ یزید کی کمان میں۔ اسی میں سفر میں حضرت ابو ایوب فوت ہوئے، یزید نے جنازہ پڑھایا، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن عمر وغیرہ سارے موجود ہیں، جنازہ یزید نے پڑھایا۔ اور آپ نے کیا فرمایا پیش گوئیوں میں؟ فرمایا اول من غزا مدینہ قیصر، یہ بخاری شریف ہے۔ آج ایک آدمی آیا
اس کو میں نے وہ حوالہ دکھایا، غالباً 406 صفحے پر ہے۔ اول من غزا مدینہ کا قیصر، سب سے پہلی فوج جو چڑھائی کرے گی قسطنطنیہ پر، مغفور لہم، سب کی بخشش، اور یزید اس کا کمانڈر ہے، جس کو آج تک نقلی مسلمان شیعہ کے پروپیگنڈے سے آئے یزید، آئے یزید، آئے یزید، آئے یزید، آئے یزید، اور یزید پلیز، یزید پلیز، یزید پلیز۔ تو قسطنطنیہ کو حضرت معاویہ کے زمانے سے لے کر فتح کرنے کی مسلمانوں نے کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں بنو امیہ کا دور 80-90 سال کا، وہ ختم ہو گیا، عربوں سے قسطنطنیہ فتح نہ ہوا۔ پھر بنو عباس کا دور آ گیا، بنو عباس نے اپنے کئی 100 سالہ دور میں پوری کوشش کی، لیکن وہ قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکے۔ آخر محمد فاتح نے، جو کہ ترک تھا، جب ترکوں کا دور آیا، محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا رہا، لیکن عنقریب وہ وقت آ جائے گا کہ قسطنطنیہ دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، کفر کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا قسطنطنیہ کی فتح جو ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت آخری نشانی۔ مسلمان بڑے کمزور ہوں گے، عیسائیوں سے جنگیں ہوں گی، پہلے 1/3 مسلمانوں کی صاف ہو جائے گی، پھر دوسری 1/3 مسلمانوں کی صاف ہو جائے گی، پھر تیسری، اس طرح سے کر کے ان کا بڑا نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ جو فوج قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، فرمایا اللہ ان کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، ایسے خالص، ایسے کندن مسلمان ہوں گے جن میں بدعت کی آرائش بالکل نہیں، خالص ان کا کردار صحابہ والا ہوگا۔ اور وہ جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جائیں گے، اس کے سامنے جا کر اللہ اکبر کہیں گے، اور قسطنطنیہ کا ایک حصہ جو ہے وہ سمندر میں ڈوب جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ ایک دفعہ اللہ اکبر، خدا تو ساتھ ہوگا، لوگ ایٹم بم چلائیں گے، مسلمان اللہ اکبر کہیں گے اور شہر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جن فتیلوں کو مسلمان توڑ نہیں سکیں گے، ان کو پار نہیں کر سکیں گے، ان کے اللہ اکبر سے ان کے کنارے اور ان کی جو فتیلیں ہیں اڑتی چلی جائے گی۔ فرمایا پہلے ایک سائڈ گر جائے گی، پھر اللہ اکبر کہے گے دوسری سائڈ گر جائے گی، اور مسلمان شہر میں داخل ہو جائے گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعین ہوگی۔ اور آپ دیکھتے نہیں آج جو مسلمان دلیل ہو رہا ہے، فلپائن کو دیکھ لیں، سعودیہ کو دیکھ لیں، فلاں کو دیکھ لیں، فلاں کو دیکھ لیں، مارے کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں۔ اور جب اللہ مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، جب اللہ مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان دلیر ختم ہوتا ہے۔ اور ابراہیم السلام کے واقعات آپ ہمیشہ سنتے ہی، اب حد نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ٹکر لیتے ہیں، پوری حکومت سے ٹکر لیتے ہیں، پوری قوم سے ٹکر لیتے ہیں، اور کتنی بڑی جرت، ہم کو کسی مزار پر جا کر اس مزار کو توڑ دینا تو درکنار، ہم اس مزار پر جا کر ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی وقت لوگ چھڑا ماریں گے اور صاف کریں گے۔ لیکن دیکھ لو حضرت ابراہیم، پوری قوم اپنے اس بت خانے میں مٹھائیاں یہ وہ رکھ کر چلے گئے باہر خیر تفریح کرنے کے لیے، کہ جب آئیں گے یہ تبرکات پھر کھائیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی صورت دیکھ لو، ان کے عبادت خانے میں گھس کر ان کے سب بتوں کو توڑ دیا اور بڑے کے کندھے پر بٹھا رکھا۔ اب یہ کس قدر دلیل ہے؟ ایک چھوکرا، ایک نوجوان پوری قوم سے کس طرح سے ٹکر لے رہا ہے اور کوئی درد نہیں۔ اچھا یہ کیسی کب پیدا ہوتی ہے اور کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی یہ دیکھ لیتا ہے خدا میرے ساتھ۔ اور پھر دیکھو یہ بھی روایات میں جو آپ نے سنا ہے، وہ مولوی صاحب نے اس میں بیان کیا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، یہ تو قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے آگ جلائی بہت بڑی۔ یہ مشرک تو تھے ہی تھے، اور عورتیں خاص طور پر شرک میں بدعتوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی، عورتوں نے سکھی منتیں مانی کہ اگر میرا بیٹا تندرست ہو جائے،
میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے اتنے پیسے دوں، اتنی لکڑیاں دوں، اتنا تیل دوں. لوگوں نے اس طرح سے نظامیں تیار کر کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا سامان مہیا کر دیا. چنانچہ دیکھ لو آگ اس قدر ہے کہ وہ پھینک نہیں سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے وہ ریکڑی سی بنائی، وہ رسی اور لکڑی کے ذریعے سے پھینک دیا دور اور اس کو آگ میں ڈال دیا. لیکن دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام کی بات ساری یہ ہے کہ جب دل میں یقین جو ہے کہ اللہ کے ساتھ، اور پھر روایات میں جیسے آتا ہے کہ مختلف رشتے آئے، اے ابراہیم اگر تو کہے تو یہ کر دیں، اس ساری آگ کو اٹھا دے، اس پر پانی برسا دے، اس پر اندھیری چھوڑ دے کہ اس کو اڑا دے اور یہ جل جائے. لا حاجتی لیکن مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کے ساتھ کنیکشن دے وہ خود ہی کرے. چنانچہ اللہ نے پھر یہ نہیں کہ فرشتوں سے کہا ہو، تو یہ قرآن ہے، یا نار کونی، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا یا نار کونی بردن ہے. آگ چھوڑی ہوئی مجھے پتا نہیں کہ ابراہیم سے اندر آ رہا. اب دیکھنا یہ سورج جو ہے یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے، یہ کوئی ناول تو نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہی سمجھانے کے لیے ہے کہ جب انسان کا مشن صحیح ہوتا ہے اور عزم سمیر ہوتا ہے تو پھر اللہ ضرور ساتھ دیتا ہے. تو میں نے یہی عرض کیا تھا مسلمانوں دوبارہ سن لو، اب آپ جمع ہی کچھ اب ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام کی برکتوں سے محروم. ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن اسلام کی برکتوں سے محروم ہیں. کہ یہ اس سے آپ کو اتفاق ہے یا نہیں؟ اچھا، جب محروم ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا اسلام ٹھیک نہیں. آپ یہی سمجھ رہے کہ جو نمازی ہیں وہ مسلمان ہیں، بے نمازوں کو نکال دیں، یا اور جو کچھ اور قسم کے ہیں رسمی مسلمانوں کو نکال دیں، صرف ان کو شمار کر لیں جو مسجدوں میں جمعے پڑھتے ہیں، عیدیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ان کو شمار کر لیں. کیا وہ تھوڑے مسلمان ہیں؟ لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو مسجدوں میں نمازیں جمعے روزے رکھتے ہیں ان کا اسلام ٹھیک نہیں ہے، اللہ کو ان کا اسلام پسند نہیں. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس انداز سے بیان کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کرتا ہے ان سے تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے ٹھیک اور عمل کریں گے وہ جو معیاری ہو. اور عمل صحیح کون سا ہوتا ہے؟ دیکھ لو سوچتے ہیں پہ کبھی تو دل سے پوچھ لیا کرے. عمل صحیح وہ ہوتا ہے جو محمدی طریقے کا ہو، جو حنفی طریقے کا ہو وہ کبھی صحیح نہیں ہوتا. دیکھو نا اللہ نے استاد کس کو بنا کر بھیجا ہے؟ محمد کو. کورس پڑھانے والا، ٹیچنگ کرنے والا محمد ہے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم حنفی ہیں. ہو گیا تضاد، الٹ کام ہو گیا. وہ شادی ہے. پاکستان میں، انڈیا میں سب حنفی ہیں، انڈونیشیا میں سب شافعی ہیں، سعودیہ میں قریب اکثر حنبلی ہیں، اور افریقہ وغیرہ میں ان ملکوں میں اکثر مالکی. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام محمدی ہے. ارے میرے بھائیوں یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. اور میں روزانہ ہمیشہ بار بار یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عقل کو استعمال کریں، عقل کو استعمال کریں، سوچیں. اللہ کو مسلمان کو آپ کے کہنے سے میں مان لیتا ہوں سارے، لیکن پھر یہ مجھے بتائیں کہ اسلام کے فوائد ہمیں کیوں حاصل ہیں؟ اگر ہم سارے ہی مسلمان ہیں، حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، وہابی بھی، یہ بھی وہ بھی، سارے ہم مسلمان ہیں، تو پھر بتائیے ہمیں اسلام کے وہ فوائد کیوں حاصل ہیں؟ آخر یہ مسئلہ تو پھر آپ حل کریں.
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ سب نقلی ہیں، ان کا اسلام جو ہے بیکار ہے، تو لوگ یہ بڑے سخت ہیں جی، یہ تو فتوے ہی لگاتے رہتے ہیں۔ چلو میں فتویٰ نہیں لگاتا، میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں، میں یہ آپ کے کہنے سے مان لیتا ہوں کہ سارے مسلمان ہیں، لیکن پھر مجھے اس کا جواب تو بھیجیں کہ جو سارے مسلمان ہیں تو اسلام کے سوائے وہ حق جواب۔ اور اللہ نے جہاں بات کی ہے اس ٹیکسٹ کو دیکھیں وہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے لوگ ایمان لائیں گے، ایمان کیسا؟ جیسے محمد نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کریں گے، کام کیسا؟ جیسے محمد نے بتایا ہے۔ تو میرا کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں حکومت ہو۔ پہلی بات ہے میرے بھائیوں، یہ ناممکن ہے کہ یہ دنیا مسلمان ہو، یہ نمازیں پڑھنے والی دنیا مسلمان ہو اور ان کے پاس حکومت نہ ہو۔ دیکھیے یہ قرآن اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان ٹھیک ہوا، تمہارے آداب ٹھیک ہوئے، میں تمہیں حکومت دوں گا۔ اب کہو اللہ جھوٹا ہے یا ہم مسلمان ہیں؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پہلی بات۔ دوسری بات کیا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ سورہ نور ہے، ہم جا کر کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے۔ کون سمجھتا ہے قرآن کو بگاڑنا، قرآن میں تحریف کرنا، اپنا الو سیدھا کرنا، آج کل کا سب مولویوں کا کام ہی نہیں۔ اب دیکھو نا کہ ایمان کے پیچھے الحمشیف نہیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن میں ہے ویلا قرآن قرآن سب میں لہوان سے تو جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ کرو، قرآن کہتا ہے کہ نہ پڑھو۔ اب عام آدمی حیران ہو جاتا، دیکھو جی قرآن میں یہ آ گیا، اور پھر ہمارے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث ہیں یہ حدیث کو زیادہ مانتے ہیں، قرآن کو کم مانتے ہیں، اور ہم جو حنفی ہیں ہم قرآن کو زیادہ مانتے ہیں، حدیث کا درجہ دوسرا دیتے ہیں۔ اب دوسرا جو ہے نا سفر فل غرورا، کہ بعض باتیں بڑی سنہری لیکن روڈ گول، بڑی چمکتی ہوئی ہوتی ہیں لیکن فراڈ بالکل دھوکہ۔ آپ لوگ اسی دھوکے میں ہیں۔ سب سے آپ پڑھیں گے ویدا قرآن مست میں لہوان سے پوجا کر، حالانکہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں دکھتی۔ تو آیت کو سمجھنا، آپ چشمہ لگا دیں، اب یہ میرا چشمہ ہے، اگر اس کا قلم جو ہے کہاں ہو تو بے شک دھوپ بھی ہو مجھے ساری چیزیں سیاہی فائل نظر آئیں گی۔ اگر میں نے کالا چشمہ لگایا ہے اور اگر میرا چشمہ زرد رنگ کا ہو تو مجھے سب چیزیں جو ہیں وہ کچھ تھوڑی تھوڑی زردی مائل نظر آئیں گی، اور اگر ہرے رنگ کا ہو تو چلو کچھ بھی نہیں، یہ سورج کی گرمی جو تیزی ہے وہ کم نظر آئے گی، رنگ مختلف نظر آئے گی۔ اب جب حنفی اینک سے قرآن پڑھتا ہے، کوئی نہ، جب حنفی اینک لگا کر قرآن پڑھتا ہے اس کو حنفی قرآن نظر آتا ہے، اس کو قرآن کا مطلب وہ نظر آتا ہے جو حنفی ہے۔ جو اینک لگا کر آپ دیکھیں گے جس رنگ کی اینک ہوگی اس رنگ کا اس میں ضرور نظر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اپنا ایمان درست کر کے کہیں نہیں ان اینکوں کو اتار دو، یہ جو تم نے کلر اینک کے بنوا رکھی ہیں ان کو اتار دو، بالکل پلین صاف جو شیشے کا اصل رنگ ہے وہ لگا کر دیکھو، پھر تمہیں کیا نظر آئے گا؟ پھر تمہیں محمدی قرآن نظر آئے گا۔ جب نیت آدمی کی خراب ہوتی ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ لے لو، اس کا مطلب یہ لے لو۔ حالانکہ قرآن مجید میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اب دیکھو یہ بھی قرآن ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اس میں شور مچاؤ۔
लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुम गालिब रहो। देखो कितने न सुनो और बचाओ। कब? जब कुरान पढ़ा जाए। कौन कहते हैं? काफिर। काफिर नमाजों में शरीक होते थे। देखो ना, ये कुरान की तफसीर कुरान कर रहा है। फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, काफिर कहते हैं ला तस्माऊ लिहाज़ा कुरान, ये कुरान न सुनो, पढ़ो, शोर मचाओ, लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुम्हारी जीत रहे। और अल्लाह क्या कहता है? फ़इज़ा क़ुरिअल कुरान, सुन लो लोगो, जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिऊ, सुनो, वअन्सितू, और चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर खुदा का रहम हो। अब कुरान पढ़ने के माने क्या है? कुरान पढ़ने के माना यह है कि जब हुजूर बात करते थे, काफिर कहते थे शोर मचाओ, अल्लाह कहता है चुप रहो। काफिर कहते थे ना सुनो, अल्लाह कहता है सुनो। काफिर कहते थे इस तरह से तुम जीतोगे, अल्लाह कहता है तो तुम कुरान को सुनोगे तो मैं तुम पर रहमत करूंगा। ये आयत का मतलब। अब देख लो कितना फिट किया, क्योंकि हनफी है नहीं। अब हदीस कुरान को नहीं मानते, ये हदीस को मानते हैं और हम हनफी हैं। अब बताइए, हदीस तो कुरान को न माने तो हनफी कुरान को माने। देखिए, कुरान ऊपर, हदीस उसके नीचे, और अहल हदीस ने दोनों के नीचे हाथ रखे। अहल हदीस ने दोनों के नीचे हाथ रख दिया, क्योंकि कुरान अल्लाह की हदीस है और बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद के नबी की हदीस है। और अहल हदीस कहते हैं कि दोनों हदीसों के नीचे हाथ रख ले, दोनों को कबूल कर ले, दोनों को संभाल ले। और हनफी जो उससे भी नीचे, और शादी उसके बराबर, मालिकी उसके बराबर, हुमरी उसके बराबर। यानी ये तीसरे नंबर पर है कुरान से, और हम दूसरे नंबर पर। अब कोई अकल से बात करे, कोई समझ से बात करे तो पता लगे। और फिर अगर कोई ये कहे कि ये अल्लाह के रसूल ने इस आयत की तफसीर की है, खुदा की कसम कभी भी कोई हनफी मौलवी की बात दिखा सकता ही। फुला साहब कहता है वो रिवायत झूठी है, फुला साहब कहता है वो रिवायत झूठी है, हालांकि सुहाबा इमाम के पीछे कुरान पढ़ते। तो कुरान को समझना जब सही हो सकता है, जब सब अहम के उतर जाए, फिर कुरान सही समझ में आए। अब देखो अल्लाह ने क्या कहा, वला युमक्किनन्नहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम, जो खिलाफत मैं कायम करूंगा, जिस खिलाफत को मेरे प्यारे कायम करेंगे, जिस खिलाफत को मोहम्मदी ईमान वाले, मोहम्मदी अमल वाले कायम करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उनका इम्तियाज क्या होगा? वला युमक्किनन्नहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम, उस दीन का गलबा होगा जो अल्लाह को पसंद है। और ये शब्द कोई मुसलमान हुकूमत कभी भी गालिब नहीं आ सकती जब तक दीन गालिब हो। अब पाकिस्तान क्यों मार खा रहा है? इसलिए कि इसमें दीन मगलूब है, दीन मगलूब है और जमहूरियत जड़ी हुई है। दीन मगलूब है और कुफर गालिब है। लिहाजा पाकिस्तान जो मर्जी घोड़े दौड़ा ले, पाकिस्तान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। देखो कुरान बना गलत कभी हो सकता है। जहां अल्लाह ने मुसलमानों की हुकूमत का जिक्र किया, वहां दीन का जिक्र किया कि वला युमक्किनन्नहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम। जब इस्लामी हुकूमत होगी तो दीन कौन सा गाने आएगा? हनफी नहीं, शाफी नहीं, मालिकी नहीं, हम्बली नहीं, वो दीन इर्तज़ा लहुम जो अल्लाह को पसंद है, वो दीन गाने वाले। तो आप यूं समझ रहे हैं कि अगर इस्लामी हुकूमत बनानी है तो फिर इस्लामी दीन को गालिब करो, मोहम्मदी दीन को गालिब करो। और अब ये नाम था ना कि शरीयत बिल, शरीयत बिल, शरीयत बिल। बात तो कहते हैं कि इस्लाम ना आए, और हनफी क्या कहते हैं? हनफी ये नहीं कहते कि इस्लाम ना आए, वो कहते हैं सिर्फ हनफी आए, इस्लाम हो भी नहीं। हम पीपल पार्टी को गालियां देते हैं,
ہم پیپل پارٹی کو برا کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی اسلام کی دشمن ہے، اور حقیقت میں وہی بات حنفی کہتا ہے۔ حنفی کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ اسلام نہ آئے، وہ کہتا ہے کہ حنفی آئے، اور اللہ کہتا ہے کہ اسلامی حکومت تب بنے گی جب وہ دین آئے جو میں نے اتارا ہے، وہ قرآن حدیث۔ اور یہی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کبھی بن سکتا ہی نہیں جب تک اس میں وہ اسلام نہیں آئے گا۔ سننا میرے بھائیوں، جب قبروں میں جائیں گے تو یہی سوال ہوگا ماں دینوں، اگر آپ کو دین کی پہچان نہ ہوئی تو خالد مار دیں گے۔ خدا کے لیے اس نقطے کو یاد رکھو، اس کو ذہن نشین کر لو، آخر قبر میں جانا ہے۔ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ سدھان جی میرا دین کیا ہے؟ یہ کہو میرا دین قرآن و حدیث، بس اتنا ختم ہو۔ اور یہی اہل حدیث۔ میں اہل حدیث سے مراد یہ نہیں لیتا کہ یہ اہل حدیث سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو داڑھی منائے ہوئے، سب رگڑے دینے والے، سب برائیاں کرنے والے، یہ اہل حدیث نہیں۔ اہل حدیث سے میری مراد ایک آئیڈیل اہل حدیث جو لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے مانو دین، مجھے بتاؤ کیا خرابی ہے، میرا زندگی کا کون سا عمل قرآن و حدیث کے خلاف، وہ اہل حدیث ہو۔ آپ نے اہل حدیث کی پہچان سنی؟ اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے سامنے پیش ہو، لوگوں کے سامنے کھڑا ہو اور لوگوں کو چیلنج کرے کہ بتاؤ میرا کون سا عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہے، میں آج توبہ کرتا ہوں۔ وہ حدیث کبھی نہیں ہوتا۔ آگے تعلیم رفیدین تعلیم حدیث حدیث دیکھو جی مولوی صاحب میرا بھی میں 2000 روپیہ جلسے کے لیے دیکھتا ہوں، اور یاد رکھیے لوگ پیسے بہت دیتے ہیں، لوگ پیسے بہت دیتے ہیں اور خود صاف اور خدا بڑا غیرت والا ہے۔ آپ نے کبھی بہن کا معاملہ دیکھا ہے؟ بہن کے بیٹے کی شادی ہو اور آپ بڑے چودھری ہوں، مل اونر ہوں، آپ کو فرصت نہ ملتی ہو، آپ اپنے بھانجے کے لیے اپنی بہن کے پاس 2000 3000 4000 5000 کپڑے یہ وہ جوڑے بھیج دیں اور کہہ دیں میرا آنا بہت مشکل ہے، مجھے فرصت نہیں ہے، پیسے جتنے بھی آپ دے سکتے ہو بہت دے دیں۔ تو بہن کیا کہے گی؟ میں تیرے پیسوں کی بھوکتی ہوں، اگر کچھ کچھ نہیں آتا لے جا، میں نہیں لیتی پیسے۔ میرے بھائیوں، جو بندہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کرتا اور خدا کو پیسے دیتا ہے، خدا کہتا دے دے۔ یہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں پکڑا دیں، ان کو میں تو نہیں دیتا، وہ دے دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ دیا، میں نے اتنا پیسہ دیا، وہ سب برباد کیا۔ خدا کہتا ہے اپنے آپ کو مجھے دے، اپنے آپ کو مجھے دے، میرے سپرد کر، میرا بندہ بن، پھر پیسے تیرے مجھے قبول، ورنہ یہی کھائیں گے، پلاؤ کھا لے، حلوہ کھا لے، جو مرضی کھا لے، میرے پاس نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث بنو، خدا کی قسم وہ دین جس سے آپ کی نجات ہوگی صرف یہ ہے اور کوئی۔ میں اس طرح واضح طرح کے ساتھ ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میں نے اٹھائی ہے، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے کہ آپ کو وہ دین سکھاؤں جو خالص محمدی، اور وہ کب ہو سکتا ہے جب آپ توبہ کر لیں حنفیت سے، بریلویت سے، دیوبندیت سے، وہابیت سے، سب سے توبہ کر لیں اور کہیں ہر وقت کہ لوگوں مجھے دیکھو، مجھے پکڑو، جو میرا عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہو مجھے بتاؤ، میں ابھی چھوڑنے کے لیے۔ اب یہ باتیں کہ جی رسمی صاحب وہ آ گئے جی، مسجد میں آ گئے جی، مولوی صاحب میرا 10,000 روپیہ دے دو، اور کبھی جمعے کو آ گیا، مل ڈونر ہے، مزے کرتا ہے، کاریں رکھی ہوئی ہیں، آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 10,000 دے دیا، اب تو خدا یار بن گیا ہوگا۔ خدا کہتا میں پیسوں کا یار نہیں، میں آدمی کا یار ہوں۔ بندہ بھائی میرے پاس تھا، پہلے مجھ سے دل ملا، اور پھر دیکھیے اسلام کے معنی کیا ہیں، خوب سمجھ لو، اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو خود کر دینا۔
اسلام کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. یا اللہ میں تیرے آگے گر گیا, اللہ میں تیرا ہو گیا, تو جو کہے گا میں کروں گا. یہ ہے اسلام. یہ اسلام نہیں ہے کہ نام عبداللہ رکھ لیا, یہ اسلام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی, یہ اسلام نہیں ہے کہ تھوڑی سی داڑھی رکھ لی دھوکہ دینے کے لیے, فرینچ تک تھوڑی سی داڑھی رکھ لی, یا تو اور ایسے رکھی تو فصیح تک کام کر لیا. اللہ کا تعلق صرف دل کے ساتھ ہو. دیکھیے آپ کی زبان بولتی ہے, لیکن اللہ کا محل کون سا ہے؟ دل. خدا دل کو دیکھتا ہے. آپ کی زبان بعد میں آئے گی, پہلے دل آئے گا. جہاں سے چیز اٹھتی ہے خدا دل کو دیکھتا ہے کہ تیرا دل کیسا ہے. اور خوب سن لو, میں آپ کو اس سوال کا حل بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام کے فوائد سے محروم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل مسلمان نہیں. ہمارا اسلام وہ اسلام نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے تھے. اور میں آپ سے عرض کر دوں, آپ حدیثیں پڑھ کر دیکھتے ہیں. اب تو پڑھتے ہیں نا آپ پہلی کتاب میں تاریخ کی, حضرت صدیق نے کیا کیا, حضرت عمر نے کیا کیا, حضرت عثمان نے کیا کیا, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا, اور اب ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ اگلا حصہ پڑھ کر دیکھیں کہ قیامت کے قریب جا کر مسلمان کیا کر دیں گے. پھر حیرانی ہوتی ہے, جیسے حضرت صدیق نے کیا ویسے آنے والے مسلمان جو ہے وہ کریں. یہ کیا بات کہ یا پہلے کر گئے یا آخری کریں گے, اور ہم ویسے کے ویسے. پھر آپ کو اپنی خامی کا پتہ لگے گا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا دین نقلی. اب دیکھو نا, مرنے والا مر گیا, جنازہ آپ کا دیکھ لیا آپ نے, تو جیب سے رومال نکالا, ساتھ جڑ گیا, جنازہ پڑھ لیا. دیکھو جی مسلمان کا جنازہ ہے, ہم نے حق ادا کر دیا, جنازہ پڑھ کے چلے گئے. 50 ہیں, 100 ہیں, 200 ہیں, جنازہ مولوی نے پڑھا دیا. مولوی نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کا دوست ہے, یہ اللہ کا دشمن. آپ دیکھو, آپ کسی دوست کی سفارش کریں, کسی سے کام ہو, کسی سے کسی آدمی کو کام ہو, اور وہ آپ سے کہے کہ بھی میرے ساتھ چلو, اور آپ مجھے پتہ لگ جائے کہ وہ اس کو اچھا نہیں جانتا, آپ کیا کہیں گے کہ میں تیرے ساتھ جاتا, وہ یہ شک کر لے گا کہ یہ بھی اس کے ساتھ ہے, تجھے وہ اچھا نہیں سمجھتا. بات سمجھ میں آئی؟ کسی دشمن کی سفارش آپ کریں, کسی دشمن کے ساتھ آپ جائیں, تو یہ خیال کم ہوگا کہ وہ اس کو معاف کر دے گا, یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائے کہ یہ نہیں اس کا کرنا. اس سے ڈرنا چاہیے. اس لیے کسی بدعتی کا, کسی بے نماز کا, کسی گندے کے جنازے میں آپ اس سے محروم ہو جائیں, یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ خدا کو اپنا دشمن بنا. اور آج کل کے مشرک اور بدعتیوں کا جنازہ, لوگ ہمیں کہیں گے یہ بڑے سخت ہیں, یہ بڑے سخت ہیں. ارے آپ کو پتہ ہی نہیں دوست کی دوستی ہے کیا. اللہ کے رسول نے ہر کی بات کرتی. ایک آدمی قصوروار تھا, اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں, انہوں نے دھوکہ دیا, قسمیں کھائیں, آپ کو دھوکے میں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا, اور آپ نے تو تھوڑی سی ان کے ساتھ ہمدردی کی بات کر دی. اللہ نے قرآن میں ایسا ڈانٹا اپنے نبی کو کہ آج تو ان کی مقابلت کرتا ہے تو میرے پاس صلاحیت سے کوئی وکیل پڑے گا. اللہ تجھے سمجھاتا ہے, ان کا کبھی ایسا کام نہیں. میرے بھائیوں, دوست کی محبت بڑی نازک ہوتی ہے, اور اللہ کو بڑا ہی خیر والا ہے, بڑا ہی خیر والا. خدا کی قسم, اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو پھر آپ یہ ہمیں کبھی نہ کہیں کہ یہ بڑے سخت. پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ محبت کتنی ہے, ہوتی ہے. اللہ کا معاملہ بڑا ہی نازک. اللہ ناراض ہو جائے تو معمولی سی بات سے ناراض ہو جائے, معاف کر دے تو بہت بڑی چیز معاف کر. اس لیے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. کبھی یہ نہ دیکھیں کہ یہ مسجد ہی مسجد ہے,
जामे मस्जिद में भी नमाजी हैं, ओवैसी की मस्जिद में भी नमाजी है, उसकी मस्जिद में भी नमाजी है, इनको नमाजी न गिने। नमाजी किसको गिने? जिसको आप पहले टच तौर पर रगड़ कर देख ले कि ये मोहम्मदी है कि नहीं। अपना सिर पे रुमाल रख लेना, ठंडे मार लेना, नमाजें पढ़ लेना, यहूदी ये बात नहीं करते, ईसाई ये बात नहीं करते, अपने झूठे सच्चे मदद के मुताबिक। अल्लाह को सिर्फ वो प्यारा लगता है जो अल्लाह के दीन को, देखो मैंने जो आयत आपको सामने पढ़ी है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहु दीन, पहले दीन को खालिस करो फिर इबादत करो। थोड़ा वो नफाज मैंने क्या है कि आपके बारे में दो राय सुनी। आप क्या कोशिश करते हैं कि मुझसे देवबंदी भी खुश रहे और मुझसे अहल हदीस भी खुश रहे, मैं अच्छा हूं। देखिए किसके बारे में देवबंदी ये कह ले कि नहीं ये भी हमारे साथ है, वो समझो बर्बाद। ये मुनाफिक का किरदार है कि वो कहे हमारे साथ है, वो कहे हमारे साथ है। और आदमी का कैरेक्टर क्या होता है कि हर एक को नजर आए कि वो वही है, वो किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ एक है। जब तक आप ये ना अल्लाह को दिखा दें, देखो इब्राहिम ने साहब इब्राहिम हनीफा, ये हनीफा के मैंने क्या है? हनीफा के मैंने ये है कि किसी तरफ भी नहीं है, थोड़ा सा मैदान, थोड़ा सा झुकाव भी नहीं है। हनीफा सबसे कटा हुआ, सबसे दूर, बिल्कुल एक अल्लाह की। तो दीन खालिस क्या होता है? दीन खालिस ये है कि आपके अंदर बिल्कुल आलाए जो बंदियत की ना हो, प्रेमजियत की आलाए बिल्कुल आपके अंदर ना हो, प्रवेशियत की आलाए बिल्कुल आपके अंदर ना हो। कोई आप में ये शुबा न करे कि ये भी है, ये भी, सब आपको जाने कि नहीं ये सारे अहल है। और हम देखिए हमारे यहाँ दोस्त हैं एक शेख साहब, मैंने उनको देखा है कि वो हल्की और दोस्तों से मिलते, ये चीज मेडिकल स्टोर वाले थे या उनके साथ, वो इनको गालियां देते, ये उनको गालियां देते, और ये हमारे शेख साहब अहल हदीस। और मैं दस्ता की इतनी गालियां उनको दे रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं देखा कोई नाराज नहीं, फिर दोस्त के दोस्त, फिर दोस्त के दोस्त। और मैं अपने आप को देखता कि यार मैं कभी मिंबर पर चढ़कर या किसी और जगह मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, लेकिन ये सारे देवबंदी मुझे भूल भूल करते हैं, ये क्या बात होगी? मैं बड़ा हैरान होता हूं। जब मैंने फिर हालात का जायजा लिया तो वो वही कि शेख साहब उनका वो मर जाए तो था, उनके ब्याह शादी हो तो था, दोस्ती भी साथ साथ है, तानो भी साथ साथ है, अब वो नाराजी हो। और मैं किसी को बुरा भी नहीं कहता, किसी को गाली भी नहीं देता। देवबंदी मुझे बुरा जानता है, बरेलवी मुझे बुरा जानता है, शिया मुझे बुरा जानता है। क्यों? कि ये झुकता ही नहीं, इधर झुकता ही नहीं। और मैं समझता हूँ यही ईमान। अब कोई यही समझ नहीं कर सकता कि ये इधर भी है और उधर भी। और ये मुनाफिक, मेरे भाइयों ऐसे हो जाओ कि कोई सवाल न रहे आप में, कोई आपसे मत न करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा शैतान हो, आज शैतान नाउमीद हो गया है कि ये मेरी तरफ से देख रहे हैं। जब शैतान नाउमीद हो जाए तो शैतान पाप नहीं करता, फिर वो धोखा नहीं देता, कोई मुआवजा नहीं डालता। आज जब तक आप बैन करते हैं, दोनों में लुटते हैं। ये गुरु नानक का आपने कभी हाल सुना है? गुरु नानक मर गया, मुसलमान कहेंगे मुसलमान था, हम ज्यादा पढ़ेंगे, हिंदू कहेंगे हिंदू था, हम इसको दिलाएंगे, और हकीकत में वो कुछ भी नहीं, वो काफिर, क्योंकि जो मुसलमान भी वो काफिर। और लोग गुरु नानक को पूछते हैं, ये गुरु नानक बड़ा रवादार, बड़ा खुदा कुल, बड़ा मिलने वाला, बड़ा ऐसा, और हमें तो कुछ भी नहीं, सब बेकार एक बात। मेरे भाइयों, दीन को सख्त करो, दीन को खालिज करो, और एक संग हो जाओ।
کہ قیامت کے دن خدا کہے کہ یہ میرا ہے اور کسی کا نہیں، یہ میری پارٹی کا ہے اور کسی پارٹی کا نہیں۔ جب دین اتنا جاندار ہوگا پھر خدا کی قسمات کو نماز میں مزہ آئے گا۔ اور میں جب میرا لڑکا گرفتار ہو گیا، پولیس ہمارے گھر میں گھس گئی اور لڑکے کو پکڑ کر لے گئے۔ اب ظاہر ہے ہم کیا کر سکتے تھے، پولیس والوں نے گھیرا بھی باندھ رکھا ہے اور لڑکے کو میری آنکھوں کے سامنے مار کر لے جا رہے ہیں۔ اب ان کے کیا ارادے تھے، جیسا کہ بعد میں انہوں نے مارنے کی بھی کوشش کی، یہ وہ، اب میرے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ اللہ اب تو بتا میں کس کے پاس جاؤں؟ آج تک تو تیرے سوا میں کسی سے دوستی لگائی نہیں، میں اب کس کے پاس جاؤں؟ صرف تو ہی میرا ہے اور تیرے سوا کسی کا سہارا نہیں ہے۔ میں نے یہ دو بات کر رکھی۔ اللہ کی قسم دل کو ایسے سکون ہو گیا میرے دل میں کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، میرا بیٹا معصوم بنا ہے۔ آپ اللہ کے پھر چل جائیں، لیکن کب چلیں گے؟ جب عام زندگی میں آپ دکھا دیں گے خدا کو کہ میں تیرا ہوں، میں اور کسی کا نہیں۔ اور یہی کمال تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یہی کمال تھا دوسرے پیغمبروں کا، اور یہی صوفی کی صحبت کی، اور یہی ایمان کی